الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ بیان کر رہا تھا توکل کیا ہے، رضا بالقضاء کیا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ قرآن حکیم میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی گئی، اے میرے بندو، تم کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہو، آسمانی زمینی، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے، جب کہ تم دنیا میں نہیں آئے تھے، ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ انسانی تقدیر اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کے پیدائش سے 50,000 پہلے لکھ دیا۔ اسے اللہ کی ذات تو علیم و قدیر ہے، علام الغیوب ہے۔ جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اپنے علم کے مطابق اللہ نے لکھ دیا، ایسے ایسے حالات پیدا ہوں گے۔ تمہارے پیدائش سے پہلے ہم نے لکھ دیا ہے۔ پھر آگے بڑی اہم بات بیان کی گئی، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اس لیے ہم بیان کر دے رہے ہیں کہ جو چیز تم کو نہیں ملی، جو تکلیف پہنچی، اس کا غم افسوس نہیں کرنا کہ فلاں کو تو یہ چیز ملی ہے، ہم کو یہ چیز نہیں ملی۔ ہمارے لیے فیصلہ کیوں کیا گیا؟ ہمارے پاس فلاں چیز نہیں، ہمارے پاس فلاں چیز نہیں، یا ہماری فلاں چیز گم ہو گئی۔ یہ سمجھ کر تم صبر کر لو کہ اللہ کے فیصلے ہیں، دیکھنا ایک ذرہ برابر بھی افسوس نہیں کرنا۔ ہم پہلے لکھ چکے، ہمارے فیصلے پر راضی رہنا۔ ایک آگے اور اہم بات بیان کی گئی، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کوئی چیز نہیں ملی تو افسوس نہیں کرنا، اور ملتی ہے تو تکبر نہیں کرنا، فخر و غرور کے ساتھ نہیں چلنا۔ اس لیے کہا گیا مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر حقیقی ایمان رکھتا ہو تو اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ یا ہدایت سے مراد صبر کر لیتا ہے، صبر کی توفیق دے دیتا ہے کہ اللہ یہ تیرا فیصلہ ہے، ہم تیرے فیصلے پر راضی برضا ہیں۔ آئے سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، صحیح، جس کو صحیحین کہتے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ یہ روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ عباس رضی اللہ عنہ یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، عبداللہ بن عباس۔ قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب۔ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں 70,000 آدمی، 70,000 مومن ایمانی صفات والے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، براہ راست جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔
یہ کون ہے؟ ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو رقیہ طلب نہیں کرتے، منتر طلب نہیں کرتے، تشریح بات بھی کروں گا انشاءاللہ۔ ولا یتطورون، اور یہ فال نہیں لیتے، ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں کروں گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ وعلی ربہم یتوکلون، یہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف کی ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں منتر وغیرہ پڑھا کرتے تھے کفریہ شرکیہ الفاظ سے، جس کے لیے منع کر دیا گیا، وہ ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن جائز طریقے سے رقیہ کرنا جائز اور حلال ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو، قرآنی آیات پڑھ کر دم کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو جبریل امین نے آ کر کے آپ پر دم کیا تھا۔ آپ بیمار تھے، عائشہ صدیقہ نے آپ پر دم کیا تھا۔ لیکن قرآنی آیات ہوں یا احادیث نبویہ کی دعائیں ہوں، بالکل جائز ہے، حلال ہے۔ لیکن ایک فضیلت یہ یہاں بیان کی گئی ہے، حدیث کے شارحین نے، شرح کرنے والوں نے اس کی شرح کی ہے کہ اگر کوئی آدمی دم کرواتا ہے، پڑھواتا ہے، قرآنی آیات پڑھ کر دم کر دیجئے، احادیث نبویہ کی دعاؤں سے دم کر دیجئے، بالکل جائز اور حلال ہے، ناجائز نہیں ہے۔ لیکن ایک مرد مومن ایسا بھی ہے، باوجود اس کے کہ حلال ہے، جائز ہے، لیکن صرف اللہ پر توکل کرتا ہے۔ توکل کرنے والا تو وہ بھی ہے جو دم کروا لیتا ہے، لیکن ایمان اور اسلام کا، دین توحید کا اونچا مقام یہ ہے کہ لا یسترقون، رقیہ طلب نہیں کرتا، کسی سے یہ نہیں کہتا کہ مجھ پر دم کر دو۔ حالانکہ دم کرانا جائز ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ یقیناً دم کرنا جائز اور حلال ہے، لیکن ایمان کا ایک اونچا مقام ہے کہ بندہ مومن صرف اللہ پر توکل کر لیتا ہے، دم بھی نہیں کرواتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری صفت یہ ہے کہ ولا یتطیرون، کوئی فال نہیں لیتا، جس طرح کی جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، جب لوگ باہر نکلتے تھے سفر پر کچھ فال نکالتے تھے کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، ہمارا سفر سفل ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ غلط نکلتا تھا تو سفر نہیں کرتے تھے۔ تو حقیقت میں یہ کفار کا عمل تھا، مشرکین مکہ کا عمل تھا، جس سے اسلام نے روک دیا ہے۔ اور پھر یہ کہ وعلی ربہم یتوکلون، صرف ایک اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، جو فیصلہ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ جنت میں بے حساب جانے والے بندگان خدا وہ ہوں گے جنہوں نے صرف اللہ پر اعتماد بھروسہ کیا ہوگا اور شگون بد نہیں لیا ہوگا۔ پھر یہ کہ اس حدیث میں بے حساب داخل ہونے والے اللہ کے رسول اللہ کے امتیوں کی تعداد 70,000 ہوگی۔ پھر یہ کہ یہ تعداد صرف ان کی ہے جو اس فضیلت کے درجے اول میں مستحق ہوں گے، اول درجے کے لوگ۔ پھر ایک حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے، صرف 70,000 ہی نہیں بلکہ ہر ایک کے بدلے میں 70,000 اور بھی داخل کیے جائیں گے،
بغیر حساب کتاب کے۔ مختصر سا مسئلہ یہاں پر یہ ہے ناظرین کرام، اگر کوئی آدمی قرآنی آیات سے دم کراتا ہے بالکل صحیح ہے، ناجائز نہیں، حلال ہے، وہ بھی اللہ پر توکل کرتے ہیں، لیکن توکل کا اونچا مقام یہ ہے کہ دم نہیں کراتا، اللہ پر توکل کر لیتا ہے اور شگون بد بھی نہیں لیتا۔ یہ دو ایمانی صفات ہیں جس کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو زمرے میں شمار فرمائے۔ آئیے توکل کے تعلق سے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، بڑی معروف حدیث ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ معروف شخصیت تھی، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، یقول، آپ ارشاد فرما رہے تھے، لو انکم تتوکلون حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل کرنے والے بن جاؤ، بھروسہ کرنے والے بن جاؤ، جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ پروردگار عالم تم کو روزیاں فراہم کرے گا، روزیاں دے گا، جیسا کہ پرندوں کو روزیاں دیتا ہے۔ پرندوں کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا، نہ گندم کا، نہ رز کا، نہ کسی چیز کا، اپنے اپنے گھونسلوں میں یہ پرندے رہتے ہیں، چڑیاں رہتی ہیں۔ صبح ہونے کے بعد یہ اپنے اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے۔ چڑیوں کی جو چہچہاہٹ ہے کیا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، یہ بات اور ہے کہ تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ کہ درخت ہیں، درختوں کے پتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے، کائنات کے ذرے ذرے تسبیح میں مصروف ہے، یہ پہاڑ بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، یہ پرندے نکلتے ہیں، چڑیاں نکلتی ہیں، بھوکے نکلتے، تغدو خماسا وتروح بطانا، ان کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا، پھیل جاتی ہیں زمین پر، جہاں کوئی دانہ وغیرہ ہوتا ہے چن لیتی ہے، ان کو کھانا مل جاتا ہے، اور شام کو پیٹ بھر کر کے اپنے گھونسلوں میں واپس آتی ہیں۔ ان کو روزیاں کون دیتا ہے؟ ایک چیز یہاں پر اور بیان کر دوں توکل کے تعلق سے، ایک تو اللہ پر توکل ہے، اور ایک یہ ہے کہ اسباب استعمال کیا جائے۔ اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں نقل کیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو یہ ارشاد فرمایا تھا، وہ لوگ جو 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور رقیہ طلب نہیں کرتے، یعنی کہ دم کر دو مجھ پر، اور شگون بل نہیں لیتے۔ تو یہاں پر لکھتے ہیں توکل کے تعلق سے کہ بِأَنَّ اعلاماً بِأَنَّ اثر التوکل ترک الاسباب التي نهى الشرع عنها لا ترک الاسباب التي سنها الله تبارک و تعالی لعباده۔
اسباب سے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا ہے، لیکن وہ اسباب جس کو شریعت نے منع کر دیا ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح اللہ پر توکل ہو، بھروسہ ہو، تو پروردگار عالم غیب سے روزیاں دیتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے مقام سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک اللہ رب العالمین کی صفت ہے جس کو جب چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ آج ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث ہے ابن ماجہ شریف کی، صحاح ستہ کی ایک معروف کتاب ہے جو اسلامی جامعات میں اسے درس کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ روایت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے۔ عمرو بن عاص بڑے مقدس صحابی ہیں اور غالباً فتح مکے کے موقع پر قریب یا اس سے پہلے ایمان لائے۔ یقیناً اسلام لانے سے پہلے اسلام کے دشمن تھے، یہاں تک کہ حبشہ کی طرف جب ایمان والوں نے ہجرت کی تھی، وفد کی حیثیت سے وہاں بھی پہنچے تھے، ایمان والوں کو، مکے والوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ ناظرین کرام، ابھی حدیث میں نے شروع نہیں کی ہے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اس حدیث کو اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔